مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ جانے والا ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ ماہ رمضان کا آنے والا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر میرے حضور ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ایسا برکت، رفعت اور شوقت والا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، جس کا علم تم سب کو ہے، اور اللہ نے ہم پر جو کلام نازل فرمایا ہے جس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے اور دوسرے حالات میں اللہ کا بندہ کرتا ہے، یہ 11 مہینے پڑھتا ہے تو ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، لیکن جو مہینہ آ رہا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اگر اس مہینے میں اللہ کا بندہ ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 70 نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کے 70 درجے بلند کرتا ہے اور اس کے 70 صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر میرے آقا دونوں عالم کے سرکار نے صحابہ کو ماہ رمضان کی فضیلت و عظمت، رفعت کو بیان فرمانا شروع فرما دیا اور کہا ماہ رمضان ایسا عظمت اور نکاحت والا مہینہ ہے کہ جو اس ماہ مبارک میں اللہ کا نام ایک مرتبہ لیتا ہے تو اللہ اس کو 90,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے کے اندر ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو 1,00,000 درود پڑھنے کا ثواب دیا کرتا ہے۔ تو بڑا عظمت و نکاحت کا نورانی مہینہ آ رہا ہے۔ ویسے ہمارے سامنے ایک کتاب بڑی پیاری موجود ہے، قانون شریعت، جو حاجی صاحب درس کے موقع پر جمعے کے دن پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ انہی کا وقت ہے اور آپ کے امام صاحب کا وقت ہے، لیکن یہ ناچیز حاضر ہوتا ہے تو ان کی محبت ہے کہ چند باتیں آپ کے سامنے کہنے کا ایک موقع مل جاتا ہے اور اس بہانے ہماری اور آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، رسول پاک کی عنایت ہے کہ اللہ نے آنکھ بھی دی ہے تو آنکھ کے اندر ہم سب کے بینائی بھی عطا فرمائی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو سنتے بھی ہیں۔ رب نے ہمیں اور حاجی صاحب اور امام صاحب اور بے شمار لوگوں کو بولنے کا موقع دیا تو آپ سب کو اللہ کے نبی کے صدقے میں سننے کا موقع دیا ہے۔ دونوں ثواب کے مستحق ہیں، دونوں اجر کے مستحق ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ تو اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے حضور سراپا نور ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں سب سے پاکیزہ بہتر اگر کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے، جس کو پاکیزہ جگہ سے ہمارے حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور پوری جگہ کے تعلق سے جو لہو لعیب کی جگہ ہے جنہیں بازار کہا جاتا ہے اس کو کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں جب فارغ البال سارے کاموں سے ہو جاؤ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر یعنی مسجد میں اپنے آپ کو رکھو اور بازار کے اندر ضرورت کے حساب سے جاؤ اور اپنی ضرورت پوری کر کے وہاں سے آ جاؤ۔ بہرکیف ہم نے قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ نے اعلان فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ نے اس میں چند باتیں اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم صرف اور صرف ایمانداروں کو دیا ہے۔ جو ایماندار ہے وہی روزے دار ہے، اور جو ماہ رمضان کے مہینے میں دوسرے ادیان کے لوگ مسلمانوں کی نقل کرتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے،
بلکہ ان کو روزے دار نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو بھوکا کہا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے یہ روزہ صرف ایمانداروں پر فرض کیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ روزے کی برکت اگر کوئی روزے دار کی شکل میں بھی رہتا ہے تو اس کو بھی حاصل ہوگی اور اس کو جسم کی بیماریوں سے نجات حاصل ہوتی رہے گی۔ روزے کی تکمیل اور روزے کا مکمل اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے شرط اول ایمان ہے۔ اس وجہ سے اللہ عز و جل نے اس آیت مقدسہ میں خطاب صرف ایمانداروں سے کیا ہے اور ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ روزہ کب فرض ہوا؟ 2 ہجری میں ہمارے حضور کی امت پر روزہ فرض ہوا، لیکن اللہ نے روزے کو فرض کرنے کے بعد میں ایک اشکال، ایک سوال ذہن میں پیدا ہو رہا تھا، اس کا جواب بھی ہمارے اور آپ کے رب نے اسی آیت میں دے دیا ہے کہ اے اللہ کے نے روزہ جب فرض کیا ہے تو یہ روزہ کیا ہم ہی پر فرض ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا نہیں، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا ایسے ہی تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اور امتیوں پر 1 مہینے کا ماہ رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا، کسی پر 2 دن، کسی پر 4 دن، کسی پر 10 دن کے روزے فرض تھے، طرح طرح کی نوعیت تھی، مگر روزہ ہر امت میں فرض تھا۔ اور اس روزے کی برکت ایسی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیں، حضرت نوح نبی کی تاریخ کو پڑھیں، حضرت موسیٰ کلیم کی تاریخ کو پڑھیں، حضرت ابراہیم خلیل کی تاریخ کو پڑھیں تو سب روزے دار ہوا کرتے تھے اور ان سبوں نے اپنے اپنے صاحبوں، حواریوں اور امتیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور نبی کیسے کیسے روزہ رکھتے تھے اس تعلق سے ہمیں آگے نہیں جانا ہے، بلکہ ماہ رمضان کی فضیلت اور عظمت کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنی ہے۔ چونکہ جمعے کے موقع پر وقت بہت کم ہوتا ہے اور ضروری باتیں ہی پیش کرنا بہتر رہتا ہے، تو اللہ نے جو جواب دیا کہ یہ روزہ تم پر فرض کیا گیا تو یہ مت سوچنا کہ صرف تم ہی پر فرض یہ روزہ ہوا ہے، نہیں، تم سے پہلے اور لوگ بھی تھے، ان پر بھی تمہارے رب نے روزہ فرض کر رکھا تھا۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اے میرے معبود تو نے کھانا دے دیا، اے میرے رب تو نے پانی دے دیا، اے میرے خالق و مالک تو نے رزق کے دانے دے دیے، سب کچھ تو نے عطا کیا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں دینے کے بعد میں اپنے بندے کو کھانے سے دور کیوں کر دیا 1 مہینے کے لیے، پانی سے دور کیوں رکھا 1 مہینے کے لیے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اسی آیت میں جواب دیتا ہے، اے میرے بندوں میرا مقصد، میری خواہش جو ہے اس کو سنتے جاؤ کہ تمہارا رب چاہتا کیا ہے، روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا لعلکم تتقون، روزہ اس وجہ سے رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے پرہیزگار بن جائیں، اور حقیقت یہ ہے ایک روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی پرہیزگاری کتنی مستحکم اور مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کھانا موجود ہے مگر نظر نہیں ڈالتا ہے، پانی موجود ہے مگر دیکھتا نہیں ہے، روزے کی حالت میں کھانے پینے کی بہت ساری نعمتیں موجود ہیں مگر اس کی جانب توجہ نہیں ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا اللہ کا بندہ تو حرام کو کیا دیکھے گا، یہاں تک کہ شبہوں و شبہات والی باتوں کو بھی نہیں بولتا ہے، شبہوں و شبہات والی بولیوں کو نہیں سنتا ہے، شبہوں و شبہات والے حالات کی جاری نظر نہیں رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے روزے دار کی شان کیا ہوتی ہے، روزے دار کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جبھی تو میرے آقا دونوں عالم کے داتا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار جب روزے کی حالت میں رہا کرتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں اس کے حق میں دعائے خیر کیا کرتی ہیں، یہاں تک کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں دریا کی مچھلیاں دریا کے اندر رہ کر روزے دار کے حق میں بھلائی کی دعائیں
دیا کرتی ہے. اور اللہ کا فرشتہ جس نے یہ کہا تھا کہ میرے معبود تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پر خون ریزی کرے گا, فساد کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو تم تو یہ کہتے تھے یہ انسان خون ریزی کرے گا زمین پر, فساد کرے گا زمین پر, مگر میرے بندے کو دیکھو صبح سے لے کر شام تک کھانے کو چھوڑ دیا ہے میری رضا کے لیے, پانی کو چھوڑ دیا ہے میری رضا کے لیے, دنیائی خواہشات سے رشتے کو موڑ لیا ہے میری رضا کے لیے. اے میرے فرشتوں میں نے یہ کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. دیکھو میرے بندے کے حال کو دیکھو, میرا بندہ گاڑیاں چلا رہا ہے, محنت مشقت کر رہا ہے, دھوپ میں چل رہا ہے, روزی روزگار کے لیے محنت کر رہا ہے, مگر میرے ارشاد پر عمل کرنے کا حال تو دیکھو, کھانا چھوڑ دیا, پانی چھوڑ دیا, اور مقصد یہ رہتا ہے اے میرے مولا اگر تو راضی ہو گیا تو کائنات کی ساری چیزیں راضی ہو گئی ہے. جبھی تو آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ ایک روزہ اس نیت سے رب کی رضا کے لیے رکھتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں اس کو اتنی نیکی عطا فرماتا ہے جتنی کی زمین اور آسمان کے مابین خلا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں دوسری روایت میں آیا ہے آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کا ایک روزہ اتنا بڑا وزن والا ہوتا ہے کہ روزے دار کے روزے والے عمل کو میزان کے ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسرے اعمال کو دوسرے پلے میں رکھا جائے تو روزے کا عمل سب سے بھاری نظر آئے گا. گویا کہ روزہ ایک انمول شے ہے اللہ کی رضا کے لیے, رسول پاک کی خوشنودی کے لیے ہم سب کو روزہ رکھنا چاہیے. آمنہ کے لال نے جب روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا تو اس دور کو یاد کیجئے, آج تو اسلام بن کر سمر کر ہمارے سامنے ہے. آج اسلام کا ایک بہترین مقصد ہمارے سامنے موجود ہے اور اس دور میں ہم روزہ رکھتے ہیں جس دور میں طرح طرح کی آشائش موجود ہے. شام کے وقت دیکھیے تو اچھی اچھی غذائیں ہم کو مل جاتی ہے, مشروب میں طرح طرح کے شربت ہم سب کو مل جاتے ہیں, کھانے پینے کے معقولات کا انتظام ہوا کرتا ہے. مگر دور صحابہ کو دیکھو, ہمارے آقا کا ظاہری دور ہے, صحابہ کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے, مگر روزے کی محبت اور آقا کائنات کے ارشاد پر عمل کرنے کا کیسا انوکھا انداز ان سب کا صحابہ کا ہوتا تھا کہ صبح سحری کے وقت پانی پی رہے ہیں تو کھجور نہیں ہے, کھجور ہے تو پانی صحیح انداز سے پینے کا نہیں ہے. افطار کا وقت آ گیا تو کبھی کھجور سے انہوں نے افطار کیا ہے, کبھی پانی سے انہوں نے افطار کیا ہے. اور ایسے حالات میں صرف ایک دن کے لمحات نہیں گزرتے تھے بلکہ ہفتوں ایسے ہی ہو جایا کرتا تھا. روزہ رکھنے کا یہ طریقہ آقا کائنات کے دیوانوں کا تاریخ کے اندر ایسا روشن نظر آیا کرتا ہے جس کی کہیں کوئی تمثیل نہیں ملا کرتی ہے. اللہ نے کتنی آسانیاں ہم سب کو دے دی ہے کہ ہم اپنے رب کے ارشاد کے مطابق عمل کرنا چاہے تو بہت سکون سے عمل ہو سکتا ہے. مگر آج افسوس اس وقت ہوتا ہے جو چند لوگ ایسے ہوتے ہیں, نزلہ ہو گیا, زکام آ گیا, ہلکا سا بخار آ گیا, جسم میں درد ہو گیا تو یہ بہانہ لے کر کے روزے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. یہ عذر شریعت کے نظر میں قابل قبول نہیں ہے. آپ اپنے انداز سے کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں مگر یہ عذر شریعت کی نظر میں مقبول نہیں ہے. ہاں ایسا مریض جس کے روزہ رکھنے سے اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو اور حکیم حاضی یہ کہتا ہو ہاں روزہ رکھنے کی صورت میں اس کی بیماری بڑھ جائے گی تو شریعت نے اس کے لیے رخصت دیا ہے کہ وہ گھروں میں چھپ کر کھائے پیے اور علل اعلان لوگوں کے اندر یہ نہ کہے کہ میں روزے سے نہیں ہوں. لیکن افسوس تو اس وقت نوجوانوں کے حال کو دیکھ کر کے ہوتا ہے جو اللہ نے جن کو اللہ نے تندرستی دی, ہاتھ اور پیر دیا, جسم کے اندر جان دیا, شان دیا, محبت کی پہچان دی, ایسے حالات میں بھی کھلے عام سگریٹ نوشی کیا کرتے ہیں, ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے نوشی کیا کرتے ہیں, گپ شپ
باتیں کیا کرتے ہیں، ضعیف و ناتوان تو کمزور ہے، معذور ہے، مگر یہ نوجوان کون سا کمزور ہے جو روزے جیسی عظمت کو چھوڑ کر کے ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم اپنے آپ کو موڑ کر کے دور رکھا کرتا ہے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین جہاں یہ کمیاں پائی جا رہی ہے وہیں بہت سارے نوجوانوں کو ایسا دیکھا گیا ہے، جب شروع میں میں ادے پور میں آیا تھا تو جس جگہ میں رہتا تھا وہ دور میرے سامنے آج موجود ہے۔ ایک غیر مسلم بچہ جو اس نے اسلام کو قبول کیا تھا، اس کے سحری کا انتظام نہ تھا تو وہ بچہ 3 دن تک بغیر سحری کے روزہ رکھا اور شام کو افطار کیا۔ مجھے جب خبر ہوئی تو میں نے اس سے کہا، اے نوجوان، میرے پاس سحری کا کھانا آتا ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے پاس آ، ہم دونوں اسی میں اللہ کا شکر بجا لایا کریں گے۔ اس طرح کے حالات 2-3 سال چلتے رہے۔ یہ درد وہ ہے، یہ درد یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سب کچھ موجود ہے، ہماری ماں روزہ رکھتی ہے، بیٹیاں روزہ رکھتی ہے، باپ روزہ رکھتا ہے، بھائی روزہ رکھتا ہے، لیکن کچھ نوجوان روزے سے دور رکھ کر کے سڑکوں پر الگ اعلان کھاتے اور پیتے ہیں۔ اس انسان کے حال کو دیکھو جس کے پاس کھانے کا سامان نہیں مگر نبی پاک کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے تو روزہ رکھتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب بھی صحیح طور پر اللہ کے خوف کو اپنے دل میں پیدا کرے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے بے پرہیزگار رہے، رب یہ چاہتا ہے اس کے بندے پرہیزگار رہے۔ پرہیزگار بننا ہے تو اس کا انمول نسخہ جو ہمارے رب نے عطا فرمایا ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ رکھو گے نفسانی خواہشات سے دور رہو گے، روزہ رکھو گے اللہ کا قرب ملے گا، روزہ رکھو گے رضائے خدا بندی حاصل ہوگی، روزہ رکھو گے رسول پاک کی محبت کا چراغ سینے میں جلے گا، روزہ رکھو گے صحابہ کی محبت آپ کے سینے میں آئے گی، روزہ رکھو گے ولیوں کے کرامت کی شان آپ کے پاس آئے گی، روزہ رکھو گے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی، روزہ رکھو گے رسول پاک کی محبت کا چراغ جلتا نظر آئے گا۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ کی بے شمار فضیلت اور برکت ہے۔ جب اللہ کا بندہ رب کو ماہ رمضان میں یاد کرے گا اس کی برکتیں اللہ اس کو عطا فرماتا رہے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا فضل بندوں کے گھروں تک پہنچ کر کے بارگاہ ربی سے آواز آتی ہے، میرے بندے اپنے رب سے جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، جو چاہتا ہے مانگ لے۔ رب کے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ماہ رمضان کا روزہ اور اس کی ہر ساعت عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو روایات میں آیا ہے کہ روزے دار جن جن چیزوں کا استعمال کرتا ہے وہ چیزیں اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ ہم لباس پہنتے ہیں تو یہ کپڑا بھی دعا کرتا ہے، ہم نالین پہنتے ہیں تو یہ جوتا بھی ہمارے حق میں دعا کرتا ہے، ہم جو چیزیں کھاتے ہیں وہ انواع و اقسام بھی ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ روزے دار جب سحری کے وقت اٹھتا ہے تو گھر کا وہ برتن جس کے اندر کھانے کی اشیاء کو رکھ کر کے سحری کیا کرتا ہے وہ چیزیں اس کے حق میں دعائیں کرتی ہے اور یہ کہتی ہے مولا آج یہ دنیا کے برتنوں میں دنیا کی نعمت کو رکھ کر کے کھایا ہے، کل اس کو جنتی برتن میں جنتی نعمت کھلانے کا موقع نصیب فرما۔ چنانچہ اللہ تعالی اس کے حق میں بے پناہ دعائیں کرتا ہے اور جب وہ سحری کر کے اللہ کے گھر یعنی مسجد کے لیے فجر کی نماز کے لیے آتا ہے تو اس کا نالین کا تسمہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے اور نالین سے یہ آواز آتی ہے اپنے پیر کو دنیا کی تکلیف والی چیزوں سے بچانے کے لیے اس نالین کو پہنا ہے۔ اے اللہ اس کو پلسرات کی تکلیفوں سے محفوظ رکھ لے۔ جب وہ اللہ کے گھر مسجد میں پہنچ جایا کرتا ہے تو اس وقت خانہ کعبہ جھوم جھوم کر کے ایماندار روزے کے حق میں دعائیں کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ کا بندہ تو نے رب کی رضا کے لیے سب چیز سے اپنے آپ کو موڑ کر کے اللہ کے گھر میں آ گیا ہے۔ اب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ سوچئے کہ روزے دار کی شان کیا ہوتی ہے، روزے دار کا مقام کیا ہوتا ہے۔ لہذا اگر عذر نہیں ہے تو عزیزو ہر کوئی روزہ رکھنے
رکھنے کی پابندی کرے، ماہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، حضور کی بارگاہ میں درود پاک کو کثرت سے پڑھتا رہے، اولیاء اللہ کے حکایات کو پڑھے، اپنے بچوں کو جو روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور طاقت رکھتے ہیں ان کو بھی روزہ دار رکھنے کی عادت ڈلوائیے اور عادت بنوائیے، ان کو بھی روزہ دار بنائیے۔ اس کی برکتیں انشاءاللہ تعالی ہر گھر میں نظر آئے گی اور ایک دن ایسا ہوگا کہ رسول گرامی وقار کا فیضان ہم سب کے گھر میں عام ہوتا نظر آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ماہ رمضان جو آنے والا ہے اس کی برکتوں، عظمتوں، شوکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔